رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک مروی حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ حدیث علم کے بہت سارے مسائل پر مشتمل ہے، انتہائی ایمان افروز ہے۔ ایک ہی مجلس میں مختلف قسم کی تعلیمات اس حدیث میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کی۔ اس اختصاریہ میں ساری حدیث کے مضامین کا احاطہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں اس طرح کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اس حدیث کا متن اور اس کا مضمون ہے جو ترجمہ، وہ اس مجلس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور جو کوئی ایک آدھ نتیجہ اس حدیث کے مضامین کے حوالے سے ہم نکال سکیں گے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی انسانی شکل میں بھی تشریف لاتے تھے، اور عموماً جب انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی سیدنا دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو کلب سے ان کا تعلق ہے، بلکہ ان کے سربراہوں میں سے ہیں۔ انتہائی وجیح اور خوش شکل جوان تھے۔ ان کی شکل میں جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عموماً تشریف لایا کرتے تھے۔ لیکن آج کی جو حدیث ہے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام ایک اجنبی انسان کی شکل میں آئے، دہیہ کی شکل میں نہیں آئے۔ دہیہ کی شکل میں جب آتے تو پہلے کوئی اطلاع نہیں دی جاتی کہ اب یہ تمہارے پاس دہیہ کی شکل میں جبریل آ رہے ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا تھا کہ جبریل امین تھے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، دہیہ بن خلیفہ کلبی رسول اللہ کی خدمت میں آئے، کچھ گفتگو کر رہے تھے، میں نے کچھ نہ کچھ بات سنی۔ اس کے بعد دہیہ چلے گئے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے درمیان خطاب کرتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور یہ پیغام دے گئے۔ تو میں سمجھ گئی کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے جو دہیہ کی شکل میں حاضر ہوئے تھے۔ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا وقت نہیں ہے، کسی درس کا وقت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر خدمت ہے، مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ اذ طلع علینا رجل، اس دوران ہمارے پاس ایک شخص آیا، شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، انتہائی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، انتہائی سیاہ بالوں والا یہ جوان تھا۔ لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اسے جاننے والا نہیں تھا۔ ولا یری علیہ اثر السفر، اور سفر کی تھکان، گرد و غبار، میل کچیل بھی اس کے بدن کپڑوں پر نظر نہیں آ رہی۔ نہ ہم میں سے کوئی جانتا ہے، نہ سفر کی تھکان اور میل کچیل اور گرد و غبار نظر آ رہی ہے۔ آیا، سلام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر
اس طرح بیٹھا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے سامنے رکھا، دو زانو ہو کر بیٹھ گیا، اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ اخبرنی عن الایمان، آپ مجھے ایمان کا مطلب تو سمجھائیے۔ ہم سوال سن رہے ہیں، وہ سوال کر رہا ہے، نہ آپ نے اس سے تعارف پوچھا نہ اس نے بتایا۔ اس نے کہا آپ ایمان کا مطلب بتائیں۔ آپ نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ ایمان کے 6 رکن: اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر جیسی بھی ہے سب اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے لکھی ہے، اس پر ایمان۔ 6 نقطے آپ نے اسے بتائے اسے ہم سب نے سن لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر اس اجنبی نے کہا صدقتا، آپ نے جواب سچا دیا ہے۔ فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہم حیران ہوئے کہ اجنبی عجیب آدمی ہے، پہلے پوچھتا ہے پھر تصدیق کرتا ہے۔ تصدیق سے تو یوں لگتا ہے کہ جواب جانتا تھا، جب جواب جانتا تھا تو پوچھا کیوں؟ اگر پوچھا ہے تو پھر اب تصدیق کا کیا معنی؟ خیر، وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہا تھا، ہم خاموش۔ اس نے کہا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کا تعارف کیا ہے یہ بھی آپ مجھے بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا کام اسلام لانے پر یہ ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھو، پھر نماز پنجگانہ کی پابندی کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، پورا رمضان کا مہینہ روزے رکھو، اور ایک مرتبہ زندگی میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، بیت اللہ کا حج کرو۔ اب اس سائل نے پھر کہا صدق تھا، آپ کا یہ جواب سچا ہے۔ فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہم پھر حیران ہو گئے کہ یہ بندہ کیسا ہے، سوال بھی کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے۔ خیر، اس نے اگلا سوال کیا اخبرنی عن الاحسان، آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ احسان حسن سے ہے، حسن اچھائی کو کہتے ہیں۔ اللہ نے مومنوں کی تعریف کی ہے کہ وہ عبادت اچھی کرتے ہیں، اتباع اچھی کرتے ہیں۔ مومنوں کا طریقہ یہ ہے یستمعون القول فیتبعون احسنہ، مومنوں کا طریقہ یہ ہے بات جب سنتے ہیں پوری توجہ سے سنتے ہیں، اور جب اپناتے ہیں تو اچھے طریقے سے اپناتے ہیں۔ تو سائل نے کہا یہ اچھا طریقہ کیسا ہے عبادت کرنے کا؟ جو آیت میں کہا گیا ہے اس اچھائی عبادت کی کا جو معیار ہے وہ تو آپ مجھے سمجھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، پسندیدہ معیاری اور اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ عبادت کرنا چاہتا ہے جس میں خشوع ہو، خضوع ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، تعلق باللہ ہو، قبول ہو جائے، ثواب ملے، جنتوں میں لے جائے، معیار پر عبادت کے آنا چاہتا ہے۔ تو میں تجھے ایک بات سمجھاتا ہوں، کس کو اپنا، وہ یہ ہے
کہ جب تو اللہ کی عبادت کر رہا ہو تو یوں لگے تیری خشیت سے، تیرے تقوی سے، تیرے سکون و سکینت سے، تیری عاجزی انکساری سے، تیرے ادب آداب سے یوں لگے دیکھنے والے کو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی رب کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کس قدر سکون میں، عاجزی میں، انکساری میں، ادب و احترام کی حالت میں ہوتا ہے، تو بندگی کے وقت اس انداز سے، ایسی سکینت کے ساتھ، ایسی توجہ کے ساتھ تو عبادت کرے، یہ اچھی عبادت ہے جو مانگی گئی۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ معیار نہ بن سکے، یہ توجہ نہ بن سکے، ایسا سکون نہ میسر آ سکے، تو اس انداز سے بندگی نہ کر سکے، تو اتنا تو بہرحال تجھے کر ہی لینا چاہیے۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ جب تو عبادت کر رہا ہو تو دیکھنے والے کو یوں لگے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے تو بہت سکون اور عاجزی و انکساری سے عبادت۔ اس نے جواب سنا، جواب سن کر اس نے کہا صدقتا، آپ کا یہ جواب بھی سچا اور ٹھیک ہے، ہاں تسلی ہو گئی۔ ہم پھر حیران ہوئے، سائل عجیب ہے، سوال بھی کرتا ہے، یسألہ ویصدقہ، تصدیق بھی کرتا ہے۔ خیر اب بھی ہم چپ رہے۔ اس کے بعد سائل نے کہا اخبرنی عن الساعہ، آپ مجھے آخری سوال کا جواب دیں، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال پوچھا تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جو پوچھنے والا ہے جتنا اسے پتہ ہے قیامت کب آئے گی، اتنا اسے پتہ ہے جس سے وہ پوچھ رہا۔ نہ تجھے پتہ قیامت کب آئے گی، نہ مجھے پتہ قیامت کب آئے گی۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ قیامت آئے گی، میں بھی جانتا ہوں قیامت آئے گی، کب نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں۔ ولیکن سأخبرک عن اماراتها، ہاں میں اتنا کر لیتا ہوں جتنا مجھے پتہ ہے وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ نشانیاں، حالات، علامات میں تیرے سامنے رکھتا ہوں، جب وہ حالات دیکھنا تو اندازہ کر لینا کہ قیامت آنے والی، قیامت قریب ہے، بس جلد کلوزنگ ہونے والی ہے۔ جب اس طرح کے حالات ہو جائیں تو سمجھ جانا کہ قیامت اب زیادہ دور نہیں۔ اچھا جی بتا دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت جب آنے والی ہوگی تو اس وقت لوگوں کے ایمان و عمل اور اخلاق اور سوچوں کا جو معیار ہے وہ یہ ہوگا ان تلد الامۃ ربتہا، تو مالکہ کو دیکھے گا، تو مالکہ کو دیکھے گا، کہ بلکہ تو باندی کو دیکھے گا، نوکرانی کو دیکھے گا۔ غلام عورت کو اما کہتے ہیں۔ ان تلد الامۃ ربتہا، باندی کے بطن سے اس کی مالکہ جنم لے، یعنی ماں غلام ہوگی اور بیٹی ملکہ ہوگی، بادشاہ ہوگی۔ والدین غلاموں کی طرح ان سے ڈریں گے، خوف کھائیں گے، مارے کھائیں گے، جھڑکے جلیں گے، تکلیفیں اٹھائیں گے، اور اولادیں سربراہوں کی طرح ان پر مسلط ہوں گی۔ ایک معنی یہ ہے، باقی معنی ہم اگر موقع ملا تو کر دیں گے۔ ان تلد الامۃ ربتہا، اولادوں میں یہ سرکشی دیکھو، اولادوں میں یہ بے اعترائی دیکھو، اولادوں میں یہ تحکم و حاکمیت دیکھو، اولادوں میں یہ گستاخانہ انداز و رویہ دیکھو۔ اولادیں والدین کے گریبان میں ہاتھ ڈال رہی ہوں، مار رہی ہوں، ڈانٹ رہی ہوں، اور والدین ان سے خوف زدہ سہمے رہتے ہوں، تو سمجھ جانا شامت آنے والی ہے، قیامت بالکل قریب ہے۔ اب موقع مزید نہیں دیا جائے گا، اب رسی کھینچ دی جائے۔
अन तलिदल अमतु रब्बतहा व अन तरल हुफातल उरातल आलता रियाशाई यततावलून फिल बुनियान। दूसरी निशानी आपने ये बताई, पैसा बढ़ जाए, पैसा इतना हो जाएगा, जो लोग कल कला पैरों में जूते नहीं थे, जूता खरीदने की ताकत नहीं रखते थे, पैरों नंगे चलते थे, अलहुफात अलौरात, जो लोग अपना लिबास खरीदने की ताकत नहीं रखते थे, बरहना रहते थे, नीम बरहना रहते थे, लोगों के उतरे हुए कपड़े पहनते थे, ख़रीदारी की पोजीशन और ताकत नहीं थी, यानी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें भी उनके पास नहीं थी। रिया शाही, बकरियों को चराने वाले थे, ना सुबह का नाश्ता, ना दोपहर का खाना, ना रात का खाना, ना डाइनिंग टेबल, ना इमारतें, कोई शय नहीं। रेवड़ है, रेवड़ के साथ रहते हैं, सुबह उसी के साथ, दोपहर उसी के साथ, शाम उसी के साथ, रात उसी के साथ, उसी का दूध दोते हैं, उसे पी लेते हैं। ये नाश्ता, ये दोपहर का खाना, ये रात का खाना, और कुछ है। अंतरल हुफातल उरातल आलत, जिनका गुजर बसर बकरियां चराने पर था। रिया अशाई यततावलून फिल बुनियाद, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से भी खाली थे। यततावलून फिल बुनियाद, अब इमारतें मुकाबले के लिए बनाएंगे, इसे ढा दो, इसे दोबारा बना दो, इसे ख़त्म करो, इसे नया बना दो, इस रोले में पड़े रहे। पैसा है, इतना है कि खर्च करने का शऊर नहीं रहा। 70 वाला लो, उसने 1.5 वाला लिया है, चलो अब 1.5 लाख वाला लेते हैं, इसे बदलो। फर्नीचर को साल हो गया, बदलते क्यों नहीं हो? पर्दों को साल हो गया, अब चेंज करो इसे, ये स्टाइल, ये टाइलें, ये इमारतें। वो हर अंदाज से माल को खर्च करेंगे और माल को शरई खर्च करने का उनके पास शऊर नहीं होगा। या ततावलून, ततावुल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मुकाबले के लिए इस्तेमाल होता है। दो फरीकों की ठसल चल रही हो, उसने इमारत बनाई है, मैं उससे अच्छी बनाऊँ। उसने 2 मंजिला बनाई है, मैं 3 मंजिला बनाऊँ। उसने 15 मरले का बनाया है, मैं तो 25 मरले का बना कर दिखाऊँगा। वो 17 लाख की लाया है, मैं 27 लाख की लाऊँ। उसके पास लाख वाला मोबाइल है, मैं 2 लाख वाला लेके आऊँगा। अंतरल हुफातल उरातल आलता, जिनके रोटी के लुक़मे पूरे नहीं होते थे, जिनके पैरों में जूते नहीं होते थे और जिनके बदन पर काफ़ी लिबास नहीं होता था, अब इतना रज जाएंगे। रिया शाही यततावलून फिल बुनियान, मुकाबलों में इमारतें बनाएंगे। ये बात जब देखना तो समझ आना कि शामत करीब है, क्लोजिंग होने वाली है, क़यामत आने वाली है। आपने सवाल का जवाब दे दिया, बंदा उठ के चला गया। थोड़ी देर बाद आपने हमसे कहा, जाओ भाई बंदे को बुला के लाओ। हमने तलाश किया, बंदा ना मिला, वापस आके हमने बताया वो तो चला गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, तुम्हें अल्लाह ने इनको भेजा तुम्हें दीन सिखाने के लिए। ये दरअसल सिखा तुम्हें रहे थे और पूछ खुद रहे थे। बाज़ दफ़ा ये होता है कि पूछ कर सिखाया जाता है। ये एक मतन है जो हमें बुखारी में, मुस्लिम में, मुख्तलिफ़ हदीस में मिलता है। इसके बाज़ नक़ात पर इंशाअल्लाह हम ठहर कर कुछ और असबाब सीख लेंगे। अल्लाह अमल